تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا. لہٰذا اللہ رب کریم نے ایسا ہی کیا. جس وقت یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کے لیے، صلیب چڑھانے کے لیے آئے اور انہوں نے وہ سیل کھولا جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو بند کیا گیا تھا، اس وقت عین اس وقت عیسیٰ اٹھا لیے گئے. اللہ نے ان کو چکر میں ڈال دیا. کہتے جس نے مخبری کی تھی نا اس کی شکل، اس کے بارے میں کافی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں اختلاف رائے ہے. بعض کہتے ہیں کہ جو ان کا کوتوال تھا، انچارج تھا، اس کی شکل ہو گئی. بعض کہتے ہیں یہودا کی ہو گئی. یہ ایک کمزور بات ہے، کیونکہ یہودا وہاں پہ موجود کیوں تھا؟ خود سوچے نا. نہیں مخبری تو کی، لیکن جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے لیے جیل میں سے نکالنے آئے تو جیل میں یہودا کیا کر رہا تھا؟ تو لہٰذا یہ بحث ہے، اللہ عالم، میں تو اس بحث میں پڑھتی نہیں ہوں. بعض کہتے ہیں کہ ان کا جو کوتوال تھا اس کی شکل ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام جیسی. بعض کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہودا ان کو ایسا لگا. بعض کہتے ہیں کہ کوئی بھی سپاہی تھا. بعض کہتے ہیں کہ جو وزیر بہت زیادہ شر پھیلا رہا تھا. اللہ عالم. بہرحال ایک بندہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا لگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی. اس وقت اللہ نے ان کے دماغ ایسے بند کر دیے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو آپ کے گھر کے گرد کتنے لوگ کھڑے تھے؟ 100 کے قریب تھے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے، کسی کو نظر نہیں آیا. اندھے تھوڑی ہو گئے تھے، سوئے بھی نہیں تھے، ساری رات جاگتے رہے. لہٰذا ابو جہل نے جب کہا کہ تم لوگ سو گئے ہوگے تو ابو جہل پر الٹ پڑے لڑکے. ساری رات جاگتے رہے، پلک نہیں جھپکی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے. اور صرف اسی ایک وقت کی بات نہیں، آپ دیکھیں کہ جب وہ آئی، حضرت علی جب آگے لیٹے تب بھی ان کو نہیں پتہ چلا. نہیں، حضرت علی تو گھر کے اندر ہی تھے نا، گھر کے اندر ہی تھے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئے تھے. جس وقت ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، اس نے سورہ لہب کے اترنے کا سنا تو اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، تو اس نے ابو بکر کو پکڑ لیا اور ان کو خوب دھمکایا شمکایا، کہنے لگے کہاں ہے محمد، بتاؤ میں اس کا سر پھاڑ دوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے تھے. She could not see him. تو بعد میں جب وہ دفع ہو گئی تو ابو بکر کہنے لگے کہ اس نے آپ کو دیکھا نہیں. آپ نے کہا اللہ نے اس کی بصارت پہ پردہ ڈال دیا. تو ابو بکر نظر آ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لہٰذا اس بندے کی شکل چینج نہیں ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہوگی. ان لوگوں کو وہ عیسیٰ نظر آنے لگے کہ یہ عیسیٰ ہے، حالانکہ وہ عیسیٰ نہیں تھے. عیسیٰ کو تو لے گئے جبرائیل آ کر، اس وقت ہاتھوں سے لے گئے ان کی. تو پھر اللہ ایسے بچاتے ہیں کہ وہ جب جیل کا سیل کا دروازہ کھول رہے تھے تو جبرائیل آئے اور عیسیٰ کو لے گئے علیہ السلام، اور اپنے ہی ایک ساتھی کو انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا اور اس کو لے جا کر صلیب چڑھا دی اور وہ صلیب پر مر گیا. ٹھیک ہے. آج تک یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ، بعض تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ غائب ہو گئے تو انہوں نے اس خدشے کی بنا پر کہ حکومت کی کمزوری ظاہر ہوگی جان بوجھ کر صلیب چڑھا دیا. اللہ عالم کیا ہوا، کیونکہ اس وقت کی کوئی ہسٹری ہمیں نہیں ملتی. ٹھیک. لیکن یہ بات طے ہے کہ انہوں نے کسی کو صلیب چڑھایا ضرور، چاہے جان بوجھ کر چڑھایا چاہے دھوکے سے چڑھایا. اور آج تک دعویٰ کرتے ہیں اس غلط بندے کو صلیب چڑھا کر ہم نے عیسیٰ کو مارا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے مگر گناہ ان کے سر پر آ گیا، کیونکہ نیت تو پوری ہے نا، ہم نے مار دی. اور اسی کی صلیب جو ہے وہ ہر چرچ میں رکھ کے بیٹھے ہیں. ہاں جی، وہ تو ان لوگوں نے، یہود نے اسلام کو عیسائیت کی شکل دے دی نا. یہود نے اسلام کو عیسائیت کی شکل دی. عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام ہی لائے تھے، وہ تو کوئی عیسائیت لے کر نہیں آئے تھے. تو پہلے انہوں نے جبر کے ساتھ سبسائڈ کرنا چاہا دین کو، مگر کوئی نظریہ تلوار سے نہیں کاٹا جا سکتا، نظریے کو کبھی نہیں روکا جا سکتا. لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ تلوار بیکار ہوگی تو پھر سازش کی. سینٹ پال جو ہے ان کا، جو اس وقت آپ یوں سمجھے کہ جیسے ہمارے درمیان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے نا، تو اس طرح سب سے بڑا نام آج گویا مانا جاتا ہے عیسائیوں کا. تو سینٹ پاؤل جو ہے یہ یہودی تھا اور عیسائیوں پر ظلم کرنے میں سب سے زیادہ مشہور تھا. جی یکا یک وہ مسلمان ہو گیا. اور اس نے پہلے تو خوب رہبانیت اختیار کی، خوب تبلیغ کی، جوش و خروش تھے. اور پھر جو اس نے دین بنایا وہ عیسائیت ہے، وہ عیسائیت ہے. شدید یہودی تھا نا وہ، اصل میں عیسائی یا مسلمان ہوا ہی نہیں تھا. وہ صرف ان کے اندر کالی بھیڑ بن کر گھسا. انہوں نے بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ مشورے کیے کہ کیا کریں، اتنی طاقت استعمال کی ان لوگوں کو، یعنی کہ ہر طرح کے تشدد کا سامنا کرنا پڑے تو بازی نہیں آ رہے. وہ جتنا تشدد ہو رہا تھا دین اتنا پھیل رہا تھا. پھر انہوں نے کہا اچھا اب کیا کریں، اب ان میں
جو ہے نا اختلاف دین کے حوالے سے پیدا کریں. پھر یہ عیسائیت بنی جس کو آج آپ دیکھتے ہیں، جس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے. پہلی، عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر پیدا ہوئے لہٰذا اللہ کے بیٹے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے معجزات دکھائے جو کوئی نہیں دکھا سکتا لہٰذا اللہ کے بیٹے. اور تیسرا، عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور کوئی دوسری مخلوق انسانوں میں سے اور کوئی زندہ نہیں ہے. عیسیٰ نے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنا بقول ان کے، میں نہیں کہہ رہی، تو لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے. اب انہوں نے ہمیشہ زندہ رہنے کا عقیدہ ایسے بنایا کہ عیسائیت میں کہانی بنا دی انہوں نے، جو اب عیسائیت پائی جاتی ہے، کہ عیسیٰ مرنے کے تیسرے دن بعد قبر سے نکل آئے. سلیب دی نا، سلیب کے بعد جب وہ مرا گئے، جو بھی بندہ ٹانگا تھا انہوں نے سلیب پر اس کو دفن کر دیا. اب اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہا گیا. اب وہ اس وقت پتا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے ان کو پتا تھا، اور وہ علی اعلان مسلمان کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے. حکومت دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی، سلیب دے دی، ہم نے عیسیٰ کو مار دیا. جو مسلمان تھے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، وہ دھڑلے سے کہہ رہے تھے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جب سینٹ پال آیا مسلمان بن کر بیچ میں، اس نے پھر یہ کہانی پیش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام مرنے کے بعد تیسرے دن زندہ ہو کر آئے، اور زندہ ہو کر آ کر اپنے صحابہ سے ملے، اور پھر ہمیشہ کے لیے رتھ میں بیٹھ کر آسمان پر تشریف لے گئے. وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. کہانی میں نے تو پہلے ہی عرض کیا، کہانی. پہلی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے ہی نہیں، پھانسی تو کسی کافر کو دے دی گئی، صلیب انہوں نے کسی کافر کو چڑھا دیا. چاہے انہوں نے اس وجہ سے چڑھایا کہ جو بندہ تھا ان کو عیسیٰ لگا، یا انہوں نے اس وجہ سے چڑھایا جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو لگا کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے ہاتھ سے مجرم نکل گیا ان کا، تو ان کی بڑی سبکی ہوگی، تو انہوں نے جان بوجھ کر چڑھایا. جو بھی وجہ ہوئی ہو، اللہ عالم، وجہ ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ طے ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو صلیب چڑھایا، اور وہ بندہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. اور اس بات کو اس وقت کے اہل ایمان یعنی کہ صحابہ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ایمان لانے والے تھے نا، وہ علل اعلان کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام وضاحت سے ان کو بتا چکے تھے کہ میں اٹھا لیا جاؤں گا، میرے عرصے بعد آخری نبی آئے گا، پھر اس کے بعد دجال کے مقابلے کے لیے مجھے بھیجا جائے گا، اور پھر میں اپنی زندگی پوری کروں گا. جیسے آج ہمیں پتہ ہے نا ہمارے نبی کے بتانے سے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے بتانے سے پتہ تھا، اور وہ اس بات کو علل اعلان بیان کر رہے تھے کہ عیسیٰ نہیں مرے، عیسیٰ اٹھا لیے گئے، حکومت جھوٹ بول رہی ہے. مگر وہ 100 200 250 لوگ ہوں گے، کتنے ہوں گے بیچارے. اور ان کے مقابلے میں میڈیا کی پاور تھی، جو اس زمانے میں میڈیا تھا. ایسا میڈیا تو نہیں تھا، لیکن حکومت کی ایک میڈیا پاور تو ہوتی ہے نا. تو اسٹیٹ کی پاور کو فیس کرنا مشکل کام ہے، لہٰذا انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، نہیں عیسیٰ کو مار دیا عیسیٰ کو. اب علیہ السلام، اب یہ بحث چل رہی تھی، اور لوگ دھڑا دھڑ اب اسلام نے زور پکڑنا شروع کر دیا نا. لوگ تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہوئے. جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے انہوں نے تبلیغ میں بہت کوشش کی. ٹھیک ہے، 12 عیسیٰ علیہ السلام کے نامور صحابہ ہیں جن کو عیسیٰ علیہ السلام کے رسول بھی کہا جاتا ہے، رسول بمانے پیغام رساں. تو وہ جو ہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے مختلف فلسطین کے ایریاز کی ذمہ داری دی تھی کہ یہاں آپ نے تبلیغ کرنی ہے، یہاں آپ نے کرنی ہے، یہاں آپ نے کرنی ہے. اکیلے نہیں کرتے تھے، انہوں نے آگے اپنی ٹیم بنائی ہوئی تھی. تو وہ جو سارے تھے ماشاءاللہ وہ پورے زور و شور سے کام کر رہے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھائے جانے کے قصے کی وجہ سے جو کام یہ لوگ نہیں کر سکے کہ ہر طرف واقعہ پھیلا سکے، خود بخود پھیل گیا نا. اب لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے تھے، دھڑا دھڑ. اب یہی چیز جو ہے وہ رومن امپائر کو قبول نہیں تھی. اگر عوام کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو جاتی تو انہیں پھر ماننا پڑتا نا، کیونکہ وہ جمہوری حکومت تھی، اس زمانے میں جمہوری حکومت تھی. اب بڑا مسئلہ بنا ان لوگوں کو. انہوں نے ان پر ہر طرح کا تشدد استعمال کیا، مسلمانوں کو مارا، جیلوں میں ڈالا، قید کیا، یعنی کہ جو کچھ ان سے بن پڑا انہوں نے کیا. لیکن اس کے نتیجے میں رکنے کی بجائے تحریک اسلامی کو ترقی ملی. اب ان سے یہ برداشت نہیں ہوا، پھر انہوں نے یہ چال چلی کہ اپنے کچھ بندے ان کے اندر ڈالے. ایک نہیں ڈالا، کئی ایک ڈالے ہوں گے، لیکن ان میں سے اس بدنامی کے کام کے لیے جو بندہ سمجھنے کے کامیاب ہو گیا وہ سینٹ پال تھا. ٹھیک ہے، سینٹ اصل میں کہتے ہیں درویش کو. ٹھیک ہے، تو پال جو تھا یہ یہودی سے بظاہر اس وقت مسلمان ہوا اور توبہ شوبہ کی اس نے، اور کچھ عرصہ بڑا نیک بھی رہا. اتنی اس سے ظاہرداری کے ساتھ نیکی کی کہ مشہور ہو گیا، صحابہ پر بھی بازی لے گیا، کہ لوگ صحابہ کو بھول گئے اس کی نیکیاں دیکھ کر.
یہ اتنا نیک ہوا. نہیں شوبازی کی. جی شیطان والی حرکت. اور اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا, اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی اور اس کا نام عیسائیت رکھا. عیسیٰ علیہ السلام اسلام لائے تھے, عیسائیت نہیں. اس کے اندر ہی اس نے پہلی بات یہ رکھی, کیونکہ ہر بندہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتا تھا وہ پہلا کوشچن کیا کرتا تھا کہ عیسیٰ کے تو باپ نہیں تھے, پیدا کیسے ہوئے؟ اب اس کا سادہ جواب دیتے تھے صحابہ, اللہ کے حکم سے, جو ہم دیتے ہیں. اب وہ لوگ مان لیتے تھے, لیکن اس سے ڈرامہ پیدا کر دی. اللہ نے اپنی صفت کلام کو مریم کے جسم سے پیدا کیا, وہ اللہ کے بیٹے. ٹھیک. اب دوسرا بڑا کوشچن ہر کسی کے ذہن میں آتا تھا کہ عیسیٰ کے تو معجزے علیہ السلام بہت بڑے معجزے ہیں, مردے کو زندہ کر دینا, پیدائشی اندھے کو بینا کر دینا, کوڑی کو صحیح کر دینا, ہاں مٹی کے پرندوں کو زندہ کر کے اڑا دینا. تو یہ تو کوئی انسان نہیں کر سکتا, کیسے کیا عیسیٰ نے علیہ السلام؟ سادہ جواب صحابہ دیتے تھے, اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی کمال نہیں تھا. اب اس نے کیا کہا, انہی چیزوں کو الٹ دلیل بنایا نا کہ یہ سب کچھ کوئی اور نبی کر سکے, نہیں کر سکا. اس کا مطلب کیا ہے, عیسیٰ اللہ ہی کا ایک حصہ ہے, اللہ ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے, یہ اس نے دوسرا بڑا جو ہے شک کا اور شرک کا پلر کھڑا کیا. پھر تیسرا, عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے, بالکل سچ ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا تھا. یہ صحابہ تعلیم کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. اب اس نے قصہ یہ بنایا کہ عیسیٰ اٹھائے گئے نہیں, بلکہ صلیب چڑھائے گئے. صلیب چڑھانے کے بعد اب ہر کسی نے سوال کیا کہ تم کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے, تو وہ صلیب کیوں چڑھایا گیا؟ اللہ نے بچا کیوں نہیں لیا؟ وہ تو اللہ کا بیٹا تھا. وہ اللہ نے انسانوں کے گناہ کا کفارہ, جو آدم نے گناہ کیا تھا نا اس کا کفارہ, اور جو انسان جو ایک انسان کے اندر گناہ کی انسٹنکٹ ہے اس کا کفارہ بنا لیا. یہ کفارے کا بڑا الجھا ہوا عقیدہ, اتنی آسانی سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو عیسیٰ نے ہمارے گناہوں کا علیہ السلام کفارہ دیا, اور اس وجہ سے بظاہر ان کو صلیب چڑھایا گیا, انہوں نے تکلیف اٹھائی. اس کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا, لیکن چونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا ہیں معاذ اللہ, تو مر نہیں سکتے. تیسرے دن وہ واپس آ گئے, واپس آ کر اپنی صحابہ سے ملاقات کی اور پھر آسمان پر تشریف لے گیا. وہ قیامت تک زندہ ہیں. تو چونکہ وہ ہمیشہ زندہ ہے, تو ہمیشہ زندہ تو خدا ہی ہوتا ہے, وہ خدا ہے. ٹھیک ہے. اس نے یہ عقائد کو خلط ملط کر کے ایک دین بنایا جس کا نام رکھا عیسائیت, اور آج یہی پائی جاتی. عیسیٰ علیہ السلام کا لایا اسلام کہیں موجود نہیں رہا. ٹھیک ہے. یہ سارا چکر ان لوگوں نے چلایا. انہی 3 عقیدوں کو اللہ نے یہاں پر واضح کیا. کیوں واضح کیا؟ نجران کا وفد آنے والا تھا نا. آل عمران تو پہلے آ چکی تھی, یہ حصہ بہت لیٹ آیا اس کا, 9 ہجری میں, ہجرت کے 9ویں سال. کیوں؟ وفد نجران کے لیے یہ خطبہ بھیجا گیا. تو وفد نجران کو یہ 3 بنیادیں ہیں نا شرک کی عیسائیت میں, ان تینوں بنیادوں کی نفی کر دی گئی. پہلے سب سے بتا دیا گیا عیسیٰ صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے, اور مریم نے کہا میرا بیٹا کیسے ہوگا, تو کیا جواب دیا گیا؟ تیرا رب اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے, لہٰذا کوئی ڈرامہ موجود نہیں ہے, صرف ایک بات اللہ کا حکم. دوسرا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے, تو عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ سنوا دیا گیا. اللہ نے خود نہیں کہا, عیسیٰ کی زبان سے کہلوایا, میں تمہارے لیے مٹی کے پرندوں میں پھونک مار کے انہیں زندہ کرتا ہوں باذن اللہ, میں تمہارے لیے مردے زندہ کر دیتا ہوں باذن اللہ, میں تمہارے لیے کوڑی اندریوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں باذن اللہ. تو پھر وہ بھی سب اللہ کے حکم سے تھا, وہ بھی کلیئر ہو گیا. اب تیسری بات آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کے لیے اٹھا لیے گئے. اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ میں نے خود اٹھایا عیسیٰ کو. ٹھیک ہے. پہلی بات تو ہمیشہ کے لیے نہیں اٹھائے گئے, وہ بات آگے چل کے واضح ہو. یہاں بھی بنیادی بات کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ اٹھا لیے گئے زندہ آسمان پر. اس سے تمہیں لگتا ہے کہ وہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں؟ وہ میرا بندہ ہے, میں اپنے بندے کے متعلق جو چاہے فیصلہ کروں, جو چاہے اس کے لیے لکھوں. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کام باقی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہے. اس لیے اللہ رب کریم نے, اچھا میں لوگوں کو شبہ پیدا ہوا نا, انہوں نے لوگوں کی نفسیات کو استعمال کیا. ایک ہی زمانے میں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام آئے, یحییٰ شہید کر دیے گئے, عیسیٰ اٹھا لیے گئے. تو ایک کویسچن تو نیچرل ہوگا نا کہ عیسیٰ کیوں اٹھا لیے گئے, یحییٰ کو کیوں نہیں بچایا گیا؟ یحییٰ بھی تو اللہ کے نبی تھے. اب انہوں نے اسی کو غلط استعمال کیا سازشیوں نے. ٹھیک ہے. اور یہی باتیں, یہی دلائل دے کر لوگوں کے ذہن پکے کر دیے کہ دیکھو عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, تبھی تو اللہ نے اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ. ہاں, یحییٰ کو نہیں اٹھایا. لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں, میرا فیصلہ ہے,
میری مرضی ہے، میرا بندہ ہے، میں اس کے لیے جس طرح کا چاہے فیصلہ رکھوں. اور پھر یہ حکمت آگے چل کر بیان کی کہ عیسیٰ نے بھی دوبارہ آنا ہے. جو فائنل وار ہونی ہے، حق و باطل کی جو فائنل جنگ ہونی ہے، آخری فیصلہ کن دجال کی اور مسلمانوں کی، اس میں مسلمانوں کی مدد کے لیے عیسیٰ نے اترنا ہے علیہ السلام. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے. ٹھیک ہے. تو جو کچھ مسلمان جو ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں عیسائیت کے بنا پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں جو ذکر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اٹھا لیے گئے، بلکہ رافع سے مراد ہے بلند کرنا. وہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ وضاحت دی ہے. وہ ساری حدیثیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کروں گی جب آپ آگے چل کر ذکر آئے گا نا اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل پہ ان کو شبہ ہوا اور وہ دوبارہ اتریں گے، تب پھر تفصیل سے ہم علامات قیامت ڈسکس کریں گے. تو اس کی ساری حدیثیں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ پیش کروں گی. ابھی کے لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ خبریں متواترہ اور خبریں مشہور ہے، لہٰذا اس کے جھٹلانے کا ہمارے پاس کوئی سبب نہیں ہے. ٹھیک. امت کے ہر دور میں خبریں متواتر یا خبریں مشہور کیا ہوتی ہے؟ امت کے ہر دور میں اس کے بارے میں اتنے لوگوں کو صحیح علم دلیل کے ساتھ رہا ہو کہ اس کو جھٹلانا ممکن نہ ہو. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین، تابعین کرام، تبع تابعین کرام، اور آج تک جو 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، ہر دور میں علماء کے پاس اس کا صحیح علم پوری سند کے ساتھ رہا، اور اتنے بڑے زیادہ تعداد کے علماء کو رہا کہ جھٹلانا ممکن نہیں. عقل کے خلاف ہے، کتنے لوگ جھوٹ نہیں بولتے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ خبریں مشہور ہے اور ہمارے پاس کوئی سبب نہیں ہے کہ ہم اس کے وضاحت کے ساتھ جو احادیث میں اس آیت کی تفسیر آئی ہے اس کو چھوڑ کر ہم اپنی تفسیر کریں کہ نہیں رافعہ کا مطلب درجہ بلند کرنا. ٹھیک ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی وضاحت دی، آپ دیکھیں یہاں تک آپ نے وضاحت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے جامع دمشق، اچھا تب جامع دمشق بنی بھی نہیں تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیں، جامع دمشق جو ہے وہ کس نے بنوائی؟ امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ. تو لہٰذا یاد رکھیں وہ بھی صحابی ہیں، ان سے بھی دین کا کام لیا گیا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات آئی نا انجیل میں، اب تو بائبل ہو گئی، تو آئی کہ وہ صفا کی پہاڑی سے اترے گا، ٹھیک، اور اللہ کے گھر آئے گا 10,000 قدسیوں کے ساتھ، اور اس کی سلطنت شام میں قائم ہوگی. تو گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفا پر تھا. حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی نا، تو حضرت خدیجہ کا گھر جو ہے نا وہ صفا پر تھا. اور جب مکہ فتح کیا تو 10,000 لوگوں کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے. اور شام میں سلطنت کس نے قائم کی؟ امیر معاویہ نے. تو وہ کس کی سلطنت تھی؟ جی. لہٰذا امیر معاویہ نے کہا خدا کی قسم علی مجھ سے افضل ہے، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی یقین تھا کہ علی کے مقابلے میں جنگ میں جیتوں گا، کیونکہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ معاویہ جب تم میری قوم پر حاکم بنائی جاؤ تو میری امت کے ساتھ نرمی برتنا، جب میری امت پر حاکم بنائے جاؤ تو میری امت سے نرمی برتنا. تو مجھے یقین تھا کہ فتح میری ہوگی. تو لہٰذا امیر معاویہ جو ہیں جامع دمشق پھر انہوں نے تعمیر کروائی، مکمل کروائی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار پر عیسیٰ اتریں گے، 2 فرشتوں کے پنوں پر ہاتھ رکھے ہوں گے، ان کے بال ایسے نظر آ رہے ہوں گے کہ جیسے گیلے ہوں، حالانکہ وہ گیلے نہیں ہوں گے، وہ سیٹ ویٹ لک جیسے آپ کہتے ہیں نا. اور بڑے خوبصورت آدمی ہوں گے، اور ان کا چہرہ سرخ و سفید ہوگا، اور اعلان کیا جائے گا کہ تمہارا نجات دہندہ آ گیا. لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ عیسیٰ ہے، خود بہت پہچان لیں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام. تو اتنی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اگر اس سے مراد بلندی درجات ہوتی تو ایک جملے میں بات ختم نہ کر دیتے کہ بھئی اس سے مراد عیسیٰ کا درجہ بلند کیا ہے اللہ نے علیہ السلام. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بتایا. ٹھیک ہے. پھر اللہ رب کریم فرماتے ہیں عیسیٰ میں تیرے پیروکاروں کو دنیا میں کافروں پر ہمیشہ برتری دوں گا قیامت تک. تو یہاں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار وہ ہیں جو اسلام کے پیروکار ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت نہیں لائے تھے، اسلام لائے تھے. تو اس سے مراد یہ مت لیں کہ اس سے مراد عیسائی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ پیروکار ہیں جو اسلام پر چلنے والے ہیں. اسلام پر چلنے والے کون ہیں؟ جو مسلمان ہیں. تو اگر مراد عیسیٰ علیہ السلام کے لائے دین پر چلنے والے ہیں تو وہ پھر ہم. ٹھیک. اس سے مراد عیسائی نہیں ہے.
تو آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی غالب ہیں. پہلی بات یہ رکھیں، یاد رکھیں، غالب عیسائی نہیں ہے، غالب یہودی ہے. عیسائیوں کو تو ربڑ سٹیمپ کے طور پر یوز کر رہے ہیں. یہ سارا جو کھیل چل رہا ہے نا، یہ یہود کھیل رہے ہیں. عیسائی تو ان کے ہاتھ کا کھلونا ہے. ٹھیک ہے، وہ جیسے ہنٹر چلتا ہے نا تو شیر ناچتا ہے، تو ہنٹر تھوڑی نچا رہا ہوتا ہے، وہ بندہ نچا رہا ہوتا ہے جس نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، رنگ ماسٹر. تو رنگ ماسٹر یہودی، شیر جو ناچ رہا ہے وہ مسلمان، اور جو ہاتھ کا ہنٹر بنا ہے نا وہ عیسائی. عیسائی تو ربڑ سٹیمپ ہے. لہٰذا غالب یہود ہے، اور یہود کے لیے غلبہ نہیں ہے. ہاں، ان کو غلبہ کبھی نہیں مل سکتا، لیکن یہ ضرور ہے ہم زوال پذیر ہو سکتا. یہود کو غلبہ نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ المغضوب ہے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ کر دیا. ہم نااہل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو موقع مل گیا آگے آنے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا آگے آنا ہمارے لیے سزا ہے، ہمارے لیے سزا ہے. کھل کر آگے آ نہیں سکتے. اس کی بہت ساری پولیٹیکل ریزنز ہیں، بہت زیادہ پولیٹیکل ریزنز ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے کہ پولیٹیکل ریزنز ہی کی بنا پر ان لوگوں نے آج تک اپنے مقاصد کو مذہب کے رنگ میں پیش نہیں کیا ہے نا. دنیا بھر پہ وہ حملے کرتے تو مذہب کا نام نہیں لیتے، کیونکہ آج وہ مذہب کا نام لینا، آج مسلمان اکٹھے ہو جائیں. ان کو پتا ہے کہ ہم نے سیاست کی بنا پر تو تقسیم کر رکھا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ سب سے بڑی سیاسی چال کیا چلی؟ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں ترکی ہارا تو کیا کیا انہوں نے؟ ہمارا اتحاد ختم کرا دیا نا، اور خود کیا کیا؟ یورپی یونین بنا کر بیٹھ گئے نا، اور ہمارا اتحاد ختم کرا دیا. اتنے ملک ہیں، اتنے یہ جو کویت ہے اور عراق تھوڑا سا بہتر ہے، لیکن شام وغیرہ ہمارے ایک ایک صوبے کے برابر رقبے ان کے. آپ کو پتا کویت جو ہے ہمارے سندھ سے چھوٹا ہے، نہ ان کی کوئی آدمی ہے نہ کچھ ہے. خوشحال اس لیے ہے کہ ان کے پاس تیل ہے، اس وجہ سے خوشحال. وہ چھوٹے چھوٹے ملک اب آپس میں لڑتے رہتے ہیں. آپ یاد کریں تو مجھے یاد پڑتا ہے، بچپن سارا یہی سنتے گزر گیا، عراق ایران جنگ، عراق کویت جنگ، ایران کویت جنگ، عراق ایران جنگ. یہی سنتے سنتے سارا بچپن گزر گیا اور بڑے ہو گئے. اور بڑے ہوئے، جیسے ہی بڑے ہوئے تو یہ سب شروع ہو گئے. آج شام پر حملہ، آج لیبیا پر حملہ، آج افغانستان پر حملہ. ان کے جو لڑک پن کی زمانہ تھا وہ افغانستان کا مسئلہ سنتے گزرا. افغانستان پر روس نے قبضہ کر لیا، روس سے چھوٹا تو فلاں نے قبضہ کر لیا. وہ ابھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، تو یہ سارا عراق جنگ سے جو تماشا شروع ہوا، تو ایک ملک گیا تو دوسرا ملک گیا. یہ ملک بنائے چھوٹے چھوٹے اس لیے گئے تھے کہ ہڑپ لیے جائیں، اور ہر حکومت یہ سوچے یہ تو شام کا مسئلہ ہے، یہ تو کویت کا مسئلہ ہے، ہمارا تھوڑی ہے. بس یہ وہ حال کیا انہوں نے. آج اگر یہ مذہب کی بنا پر جنگوں کا اعلان کرے نا، آج مسلمان اکٹھے ہو جائیں. میں تو کہتی ہوں کرے مذہب کی بنا پر، مسلمانوں کا جمود ٹوٹ جائے گا. لیکن وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ایک جھنڈا ہے جس کے نیچے مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ ہے جہاد کا جھنڈا. اسی لیے وہ نام نہیں لیتے. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ وار آف ٹیرر اور ان مسلسل حملوں اور مسلمانوں کے علاقائی مسائل کے بنا پر اب پھر ایک دفعہ یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی اتحادی فوج ہو. یہ پہلے بھی کوششیں کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا ہلکی ہلکی باتیں. شاہ فیصل بھٹو اور جمال عبد الناصر، ان لوگوں نے یہ لیڈنگ رولز تھے. باقی سارے مسلمانوں کو جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، پہلی بھی اور دوسری بھی پاکستان میں، ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کا ایک ایسا یونٹ بنایا جائے جن کے اپنے مالیاتی سسٹم ہو، جن کا اپنا فوجی سسٹم ہو. یہ چیز ان کے بالکل خلاف جاتی تھی. مسلمانوں کو اگر قرض حسنہ ملنا شروع ہو جاتا تو مسلمان کیوں جاتے ورلڈ بینک کے پاس؟ تو لہٰذا یہ ان لوگوں کے خلاف جاتا تھا. مسلمان تو ان کے پنجے سے نکل رہے تھے. لہٰذا شاہ فیصل بھی قتل ہوئے، عبد الناصر بھی اتار دیے گئے، اور بھٹو بھی پھانسی چڑھے. وہ جنہوں نے رولا ڈالا ہوا تھا وہ مر گئے. ٹھیک ہے، اب وقتی طور پر سب ٹھنڈیا ہو گیا. اتنا سال کسی نے اس بات کو، بیچ بیچ میں ہلکی ہلکی بات اٹھتی رہی، لے کر نہیں چلے. اب پھر آ کر بنیادی طور پر پاکستان کی آرمڈ فورسز نے یہ بات اٹھائی. ٹھیک ہے، اور یہ وقت ایسا ہے سعودیہ کو اتنا بڑا ڈنڈا پڑا ہے نا، یہ جو یمن وار ان کو لڑنی پڑی ہے، اس میں ان کو تارے نظر آئے ہیں. لہٰذا اب سعودی حکومت بھی اٹینشن دے رہی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اب ایک دفعہ پھر یہ بات چلی ہے. اللہ کرے کہیں پہنچے، اپنی دعاؤں میں اس بات کو شامل کریں. ٹھیک ہے،
اس شر میں سے یہ خیر نکلا ہے اور انشاءاللہ اس سے اور خیر پھوٹے گا. لیکن واحد چیز جس کے لیے مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں آج بھی وہ جہاد. جہاد کے موقع پر وہ بھول جائیں گے یہ شیعہ سنی کے مسائل, اور اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں. جس وقت پاکستان کی تحریک چل رہی تھی کوئی سوال اٹھا تھا شیعہ سنی کا؟ سب کام کر رہے تھے نا. اچھا جب ستمبر 65 کی جنگ ہوئی تھی کوئی سوال ہوا تھا میں شیعہ ہوں میں نے نہیں جانا میں سنی ہوں میں جاؤں گا؟ سب کو جہاد کا شوق تھا. بالکل شیعہ تھے سنی تھے سب مسائل تھے, بھاگے گئے جہاد کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ مزید تاریخ میں اگر جاتے ہیں تو محمود غزنوی جس وقت بڑے صغیر پر حملہ آور ہو رہے تھے تو آپ دیکھیں پوری دنیا سے لوگ آ کر لشکر میں شریک ہو رہے تھے. صلاح الدین ایوبی جب صلیبی جنگیں لڑ رہے تھے تو پوری دنیا سے لوگ آ رہے تھے. کسی نے یہ کوشچن نہیں اٹھایا کہ تم یعنی کہ مختلف دستے تھے, عربوں کے دستے تھے, ترکیوں کے دستے تھے, ایرانیوں کے دستے تھے, سب کے کسی کا یہ مسئلہ نہیں تھا. ہندوستانیوں کے دستے تھے, کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا ہوا تھا کہ جی تم شیعہ ہو کہ تم سنی ہو ہم نے تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا. بس یہ تھا کہ وہ نمازیں جب ہوتی تھی تو شیعوں کا امام الگ پڑھا لیتا تھا سنیوں کا امام الگ پڑھا لیتا تھا. ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, مقصد پہ ایک پر تو اکٹھے ہو گئے نا. لہٰذا یہی بات ہے کہ جہاد کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد وہ چیز ہے جو آج بھی مسلمانوں کو اکٹھا کر دے گی ایک مقام پر. اسی لیے انہوں نے ہمارے اوپر بھی زور دیا اور ہماری حکومتوں کو ڈرایا کہ بھئی تم لوگ انتہا پسند لوگ ہو, لہٰذا جہاد کے چیپٹر ہی اڑا دیے گئے. لیکن اس روح کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اور یہی مسلمانوں کی بقا کی صورت ہے اور مسلمانوں کے اتحاد کا ذریعہ ہے, اور یہ ہونا ہی ہے نا. اب یہ آخر کی تیاریاں شروع ہیں نا, اب چیزیں بن رہی ہیں, شکلیں واضح ہو رہی ہیں, حالات کی ہونی ہے, یہ سب کچھ ہونا. بس اپنا حصہ ڈالتے جائیں, ہم ڈالے نہ ڈالے کام تو ہونا ہے. ہم حصہ ڈالیں گے تو بس ہمارے لیے بھی کوئی بخشش کا سبب بن جائے گا. بالکل.